السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 30 مارچ 2026 کا دن ہے۔ آپ یوٹیوب چینل ڈیپ ٹاک وتھ حسن عارف دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حسن عارف ہوں۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ کمنٹ ہر ویڈیو پہ کیا کریں تاکہ مجھے آپ کی قیمتی رائے سے میں آگاہ ہو سکوں۔ اب چلتے ہیں آج کی اپڈیٹس کے متعلق۔ ناظرین، آج اس خطے میں بہت بڑی اپڈیٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یو ایس اے میں، امریکہ میں جو ہے وہ 3100 شہروں میں جو ہے وہ 9 ملین لوگ نکلے ہیں ٹرمپ کی غلط پالیسیوں کے اگینسٹ، جس میں ایران کے اگینسٹ بھی جو وار مسلط کی گئی ہے اس پر بھی پروٹیسٹ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی یو کے میں بھی پروٹیسٹ شروع ہوا اور تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ لوگ نکلے اور وہ اس چیز پر احتجاج کیا کہ برطانیہ کسی بھی صورت جو ہے وہ امریکہ کو اس جنگ میں فیسیلیٹیٹ نہ کرے اور ایران جنگ سے دور رہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل جو ہے وہ 40 سالوں سے جو ہے وہ ایک گریٹر اسرائیل کی جو ہے وہ پلاننگ کرتا نظر آ رہا تھا، اور جتنے بھی امریکن پریزیڈنٹ آئے اسرائیل نے ان کے سامنے ایک نقطہ ضرور رکھا۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں یروشلم کو تسلیم کرنے کی ورلڈ کیپٹل کے طور پہ۔ تو کسی پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ یہ اقدام نہیں کیا تھا، لیکن 2017 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ منتخب ہوئے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اس اقدام کو اٹھایا، اور وہ پہلے پریزیڈنٹ تھے جنہوں نے اس چیز کو، یعنی کہ یروشلم کو جو ہے وہ ورلڈ کیپٹل ڈکلیئر کیا۔ پھر اس کے بعد یہ جو منصوبہ تھا ایران وار کا، کسی پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ اس میں کوئی زیادہ پیش رفت نہیں کی۔ سینکشن ضرور لگائیں، ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے ضرور روکا۔ ایران کی اس صورت میں جو معیشت تھی وہ اکانومی تباہ برباد ہو گئی، لیکن اس کے باوجود کسی نے ایران کے اوپر ڈائریکٹ وار مسلط نہیں کی۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلے پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے اسرائیل کے کہنے پر اور اسرائیل کے دباؤ میں آ کے یہ بھی کام کیا۔ اس کے ساتھ فائنینشیل ٹائمز نے ایک اپڈیٹ شائع کی، ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے انڈائریکٹلی جو ہے وہ سعودی عربیہ کو یہ باور کروایا ہے کہ ہم آپ کو اور ہمیں جو ہے وہ اس جنگ سے دور رہنا چاہیے، اور یہ جنگ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ٹرمپ نے ایم بی ایس کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کچھ حد تک ٹرمپ نے ان کی تعریف بھی ضرور کی، لیکن ٹرمپ نے جو ہے وہ بہت سخت تنقید کا نشانہ جو ہے ایم بی ایس کو بنایا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جو ایم بی ایس ہیں یہ ایم بی ایس واز کسنگ ہز ایس، یعنی کہ ٹرمپ نے اپنے مخصوص انداز میں دعویٰ کیا کہ ایم بی ایس ان کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آ رہے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکہ دوبارہ کتنا جو طاقتور ہے وہ ہو چکا ہے، اور امریکہ کسی صورت جو ہے وہ لوز نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اب ایم بی ایس کو اندازہ ہو چکا ہے اور اب ایم بی ایس کو جو ہے میرے ساتھ اچھا چلنا ہوگا۔ اس سخت زبان کے باوجود ٹرمپ نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ایک شاندار انسان، جنگجو قرار دیا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ایران کے خلاف جنگ میں سعودی عربیہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ $400 ملین کی سرمایہ کاری جو ہے وہ کرے گا۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایم بی ایس پر زور دیا کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے بعد ابراہیمی معاہدہ جو ابراہیم اکارڈ ہے اس کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوال کرنے ہوں گے۔ حالانکہ سعودی عربیہ نے ایک جو پوزیشن لی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کی آزاد ریاست کی ایک شرط جو ہے وہ برقرار رکھی ہے ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونے سے پہلے۔ اس کے ساتھ ہی ایران کی یہ جنگ عالمی سیاست کے تمام پرانے مفروضوں کو بدل رہی ہے۔ امریکہ اب پاکستان کو محض ایک ترازوئی مہرے کے طور پر دیکھ رہا ہے تاکہ ایران کے خلاف کارروائیوں میں سہولت مل سکے۔ کیا سعودی عربیہ اور خلیجی ملک واقعی ایران کی تباہی چاہتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ، اور کچھ جی سی سی کنٹریز ہیں جو اس وقت ایران کے ساتھ ڈائریکٹ کنفلکٹ نہیں چاہتے، لیکن کچھ ایسے جی سی سی کنٹریز بھی ہیں جس میں یو اے ای سر فہرست ہے،
وہ چاہتا ہے کہ ہر صورت جو ہے وہ ایران کے ساتھ اس کنفلکٹ کو بڑھایا جائے اور ایران کو تقریباً ہر طرح سے جو ہے وہ تباہ کر دیا جائے، تاکہ جو ایرانین ایک رجیم کا جو خطرہ اور ان کے سروں پر منڈلاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اسی کے ساتھ مصر کے جو صدر ہے سیسی، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ٹرمپ کو یعنی کہ کی خوشامد کرتے ہوئے کہ ٹرمپ آپ ہی وہ شخص ہیں جو اس خطے میں زور بازو کے ذریعے سے جو یہ جنگ ہے ایران کی، اس کو ختم کر سکتے ہیں اور ابنائے ہرمز کو کھلوا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خلیجی ممالک کو ڈر ہے کہ اگر ایران کو پورا خطہ یعنی کہ اگر اور ایران اسی طریقے سے جو ہے وہ جمع رہا تو پورا خطہ جو ہے نا وہ آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ابنائے ہرمز بند ہے اور ایران نے ابھی حال ہی میں ڈیسیلیشن پلانٹس میں یو اے ای میں اور کویت میں بھی حملے کیے ہیں۔ تو اب کچھ عرب ریاستیں یہ چاہتی ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ڈائریکٹ کنفلکٹ کیا جائے ایران کے ساتھ اور امریکن کیمپ میں شامل ہو کر ایران کے اس رجیم کو پراپر طریقے سے غیر فعال کر دیا جائے۔ ایران کا تمام انفراسٹرکچر اور تمام میزائل کیپیبلٹی جو ہے وہ کسی طریقے سے غیر فعال کر دی جائے اور ایران کا جو آئل کا کنٹرول ہے، یعنی کہ جو ایران اس وقت 90% اپنے جس آئی لینڈ سے تیل برآمد کرتا ہے اس آئی لینڈ کو بھی جو ہے وہ کسی طریقے سے امریکہ ٹیک اوور کر لے، تاکہ ایک کمپیٹیٹر کے طور پر ایران جو ہے وہ عرب ریاستوں کے خلاف نہ کھڑا ہو۔ کیونکہ اگر یہ جنگ رک جاتی ہے اور امریکہ ایران کے مطالبات کو تسلیم کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ایران کو ایک دنیا میں ایک بڑا ہی ایک اچھا سٹیٹس مل جائے گا آئل ایکسپورٹ کے حوالے سے۔ تو یو اے ای سمیت بعض جی سی سی کنٹریز چاہتے ہیں کہ ایران کو یہ سٹیٹس بھی نہ ملے تاکہ ان کی مارکیٹ جو ہے وہ بھی خراب نہ ہو، اور دوسرا اگر طاقتور ایران ہوگا تو جی سی سی کنٹریز کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے ایک خطرہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اگر تمام کی تمام امریکن بیسز جو ہے اس خلیجی فارس سے اور تمام مڈل ایسٹ سے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو مڈل ایسٹ میں کون مسلم دنیا میں ایک بڑی طاقت رہ جائے گی؟ وہ ایران ہے۔ تو ایران کے خلاف یہ اس وقت سے ہے جب 1970 میں شاہ کا تختہ الٹا گیا تھا اور ایرانی قیادت جو ہے وہ آیت اللہ علی خامنائی جو ہے وہ اقتدار میں آئے تھے۔ اس کے بعد سے عرب بادشاہوں کو ایک خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ شاید ان کی بھی رجیم کسی نہ کسی اسلامک ریولوشن کے ذریعے ختم کی جائے۔ اسی طرح ٹرمپ کی یہ جو پالیسی ہیں یہ امریکہ کو نہ صرف ایشیائی ممالک میں بلکہ یورپ میں بھی جو ہے وہ تنہا کر رہی ہیں، جبکہ ایران کی مزاحمت ایسے مسلم دنیا کے ایک بڑے حصے میں مقبول ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو مسلم عوام ہے وہ تو ڈیفینیٹلی بات ہے، ایران کے اوپر جو ایک قیامت ٹوٹی ہوئی ہے اور ایران جس تناؤ سے اور جس گھیرا بندی کے ذریعے وہ لڑ رہا ہے، اپنے مزاحمت اور اسکلیشن مزید کر رہا ہے، اسرائیل پر حملے کر رہا ہے، تو مسلم دنیا کی جو عوام ہے نا وہ تو ایک نرم گوشہ ایران کے لیے ویسے ہی رکھتی ہے۔ ایران میں مجتبی خامنائی کی قیادت کا استحکام مغرب کی ان خوابوں کو چکنا چور کر رہا ہے کہ ایران اندرونی طور پر ٹوٹ جائے۔ یہ جنگ مسلم ممالک کے حکمرانوں کے لیے ایک امتحان ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ دیتے ہیں یا مظلوم مسلمانوں کا۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے ایٹمی مراکز پر حملے کے لیے پاکستان کی فضائی حدود اور اڈوں کے حوالے سے بھی دباؤ ڈالا ہے۔ اب نائے ہرمز مکمل بند ہو گئی ہے تو پاکستان میں بھی آئندہ دنوں میں جو ہے وہ تیل کا اور پیٹرول کا جو ایک سسٹم ہے نا وہ بہت زیادہ متاثر ہو جائے گا اور ایک غریب آدمی کے اوپر یہ بہت بڑا ایک بوجھ بننے جا رہا ہے۔ تو حکومت کو اس حوالے سے جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے اور کچھ ایسے اقدام کرنے چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ جو ایک لو مڈل کلاس طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس پر کم سے کم جو ہے وہ بوجھ جا سکے۔ ابھی حکومت نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی ایک تجویز پیش کی تھی جسے مسترد کر دیا گیا۔ یہ ایک اچھا خوشائن بات ہے، کیونکہ اگر لاک ڈاؤن ہو جاتا، چاہے سمارٹ لاک ڈاؤن ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی جو غریب طبقہ ہے، جو دیہڑی دار طبقہ ہے، وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا۔ تو اب یہ جو جنگ ہے ایک نئے عالمی بلاک کو جنم دے رہی ہے۔ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ چین اور روس کھڑا ہے، تو یہ ایک نیا عالمی بلاک بننے جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس بلاک کو کون سے ممالک جو ہیں اسلامی اور غیر اسلامی ممالک جو ہے وہ جوائن کرتے۔ ایران نے جو ہے بحرین، کویت اور متحدہ عرب امارات کے صنعتی تنصیبات پر میزائل حملے اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ کویت میں ایک پانی
صاف کرنے والے پلانٹ ڈیسیلیشن پلانٹ پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا، اور ایک جو ہے ہندوستانی جو ورکر ہے اس کی یعنی کہ ہلاکت کی بھی ایک جو ہے نا وہ نیوز آئی ہے کہ وہ کام کے دوران جو ہے وہ ایک ہندوستانی ورکر جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح امریکہ اور اسرائیل نے حملوں میں تبریز کے پیٹرو کیمیکل پلانٹ اور تہران میں بجلی کے گرڈز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا۔ اگرچہ ایران نے بجلی کی بحالی کا دعویٰ کیا ہے، لیکن یہ حملے معیشت کو مفلوج کرنے کی ایک کوشش معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی کہ امریکہ اس وقت یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران کے تمام گرڈ سٹیشنز اور جو ورکنگ کرنے والے ادارے ہیں ان سب کو غیر فعال کر دیا جائے، تاکہ ایرانی حکومت جو ہے وہ تمام یعنی کہ اپنے جو ڈیلی روزمرہ کے جو آپریشنز ہیں ان کو بھی نہ کر سکے، اور تمام کی تمام حکومت جو ہے مفلوج ہو کے بیٹھ جائے اور عوام کا بھی ان پر ٹرسٹ ختم ہو جائے۔ امریکہ کا جو اسلحہ ہے اس کے ذخائر میں بھی کمی آ رہی ہے۔ جو جنگ طویل ہوگی، ڈیفنس اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو بھی جو اسلحہ جو امریکہ اس وقت ایران کے اوپر داغ رہا ہے اس میں بھی ایک کمی آ رہی ہے۔ اگر امریکہ کو کسی طویل جنگ کا سامنا کسی بڑی طاقت سے پڑ گیا تو امریکہ کے لیے یہ مشکل ہو سکتا ہے آگے جا کر۔ تو اسی طرح ایرانی کمانڈر کی ہلاکت کے بعد حوثی اور حزب اللہ اب خود مختار ہو گئے، یعنی کہ جو سپریم لیڈر جو ہے وہ ایران کے شہید ہوئے، اس کے بعد مختلف کمانڈ چین جو ہے وہ اسرائیل نے شہید کی، اور جب مختلف کمانڈ چین ٹوٹی تو اس کے بعد اب جو کمانڈ ہے نا وہ انڈیپینڈنٹلی حوثی باغی اور جو ایران کی جتنی بھی پراکسیز ہے جس میں حزب اللہ ہے وہ اب خود مختار ہو کے لڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے وہ زیادہ ایسکلیٹ ہو رہی ہے۔ اور جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے لڑ رہے ہیں تو ان کو کمانڈ دینا، چین آف کمانڈ کے انڈر لے کے آنا، کیونکہ چین آف کمانڈ اس وقت پراپر کوئی نہیں ہے۔ جو کمانڈر اس وقت پوزیشن پہ موجود ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے وہ اقدام کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کو جو ہے وہ چاروں اطراف سے جو ہے وہ ایک شدید جو ہے وہ مشکل کا سامنا ہے۔ عالمی دفاعی ماہرین کے مطابق روس ایران کو ڈرون ٹیکنالوجی واپس بھیج رہا ہے، یعنی کہ روس جو ہے نا وہ جو ڈرون ٹیکنالوجی تھی وہ واپس بھیج رہا ہے۔ ان ڈرونز میں ایسی ٹیکنالوجی لگائی گئی ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے الیکٹرونک وارفیئر سگنل جام کرنے والے آلات کو ناکارہ بنا دیتی ہے، اور اب ان ڈرونز کو راستہ روکنا پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا۔ نئے ڈرونز میں جیٹ انجن استعمال ہوا ہے، جس سے ان کی رفتار جو ہے وہ بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ تیز رفتار ہونے کے باوجود جو ہے یہ ڈرون جو ہے وہ ڈیفنس سسٹم کے یعنی کہ پکڑے نہیں جاتے کسی ریڈار کے ذریعے، اور فضا میں تباہ کرنا ان کو بہت زیادہ چیلنجنگ ہے، مشکل ہے۔ اب یہ جو سسٹم اے آئی ڈرون ہے، اگر یہ ڈرون اپنے مراکز سے رابطہ ٹوٹ بھی جائے نا ان کا، تو یہ ان کے اندر ایک ایسا خود مختار سسٹم ڈیولپ ہے، یہ خود بخود جو ہے وہ اس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ انہوں نے کس مقام پر جانا ہے اور کس مقام پر جا کر اٹیک کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق روس یہ ڈرون انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو امداد ایران کو دے رہا ہے اس میں خفیہ طور پر جو ہے وہ چھپا کر ایران کو پرووائڈ کر رہا ہے تاکہ عالمی پابندیوں سے بھی بچا جا سکے۔ فن لینڈ میں بھی ایک ڈرون گرنے کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ ایک یوکرینی ڈرون جو بارود سے لیس تھا راستہ بھٹک کر جنوبی مشرقی فن لینڈ میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اگرچہ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا جو فن لینڈ کی گورنمنٹ نے کہا ہے، لیکن اس واقعے نے نیٹو اور روس کے درمیان براہ راست تصادم کا خطرہ پیدا کر دیا۔ یورپی کمیشن نے یوکرین اور یورپ کے دفاعی پیداوار کو جدید بنانے کے لیے 1.5 بلین یورو کے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے تاکہ رشیا کی طرف سے ہونے والی کسی بھی کشیدگی سے بچا جا سکے اور یورپ کو ایک فعال طریقے سے بنایا جا سکے تاکہ وہ اپنے طرف آنے والے حد خطرات کے لیے پراپر لڑ سکے۔ اسی کے ساتھ سوڈان میں جو انسانی بحران اور پراکسی وار شروع ہے اس میں آر ایس ایف جو ریپڈ سپورٹ فورسز ہیں انہوں نے سوڈان کے جنوبی علاقوں کی طرف قبضہ کرنا اور پیش قدمی شروع کر دیا۔ ماہرین کے مطابق یہ جنگ اب مصر اور ایتھوپیا کے درمیان دریائے نیل کے پانی پر تنازع اور روس کے بحری احمر تک رسائی کی کوششوں کا حصہ بنتی نظر آ رہی ہے۔ تقریباً 1.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ اب تک بے گھر ہو چکے ہیں اور آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ اس وقت غذائی قلت کا جو ہے وہ شکار ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے ایک بیان دیا۔ ٹرمپ کا کہنا یہ تھا کہ میں نے تمام کی تمام جو ایرانی رجیم ہے اس کو ختم کر دیا اور اب جو موجودہ رجیم ہے
اس سے بات چیت چل رہی ہے. مجتبیٰ خامنائی جو ہے وہ شدید ترین زخمی ہے اس وقت, اور جو ان کے سپیکر ہیں گلبار, ان سے جو ہے نا وہ بات چیت چل رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا جو ٹرمپ کے 15 پوائنٹس ہیں اس کے اکارڈنگ وہ کیا رسپانس کرتے ہیں. اگر ایران نہیں مانتا تو ہم بھرپور ایران پر حملہ کریں گے اور ایران کی تمام صلاحیتوں کو ختم کر. اسی طرح پاکستان نے اس وقت گزشتہ دنوں ترکیہ, سعودی عربیہ اور جو ہے وہ ایجپٹ کے جو وزیر خارجہ تھے ان کی میزبانی کی ہے. اسحاق ڈار نے جو ہے وہ ان سے یعنی کہ ان کی میٹنگ ہوئی آپس میں, اور اس خطے کے حوالے سے جو ہے کہ کس طریقے سے جنگ کو رکوایا جا سکے, ڈیسکلیشن کی طرف ان معاملات کو لے کے جایا جا سکے. تو اس صورت میں ان کی ڈسکشن ہوئی ہے, اور جو سعودی وزیر خارجہ انہوں نے شہباز شریف سے بھی ملاقات کی ہے سلسلے میں. اور پھر اس کے بعد پاکستان نے چائنا کو بھی جو ہے وہ اس حوالے سے آگاہ کیا, اور اسحاق ڈار نے اب جو ہے وہ چائنا جانے کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ چائنا کو بھی اس چیز میں مزید بریف کر سکیں. اور پاکستان کی طرف سے اب یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جس طرح پاکستان نے چین سے بھی رابطہ کیا ہے, اور یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ پاکستان اس جنگ میں انٹر نہیں ہونا چاہتا. پاکستان کی طرف سے انڈائریکٹلی طور پہ سعودیہ کو یہ بتایا گیا, سعودی عربیہ کو, کہ جو ہمارے بیچ ایک بائی لیٹرل ایگریمنٹ تھا, ڈیفنس پیکٹ ایگریمنٹ, وہ نہ آپ نے ہماری شرائط پوری کی نہ ہم نے آپ کی شرائط پوری کی. مینز کہ نہ ہمیں جو ہے وہ پیسے ریسیو ہوئے, مینز کہ اور نہ ہم ڈیفنس میں اس طریقے سے ایک مسلمان دوست کے خلاف جا سکتے ہیں. تو سعودیہ کو بھی اس چیز کا احساس دلایا کہ کسی طریقے سے آپ بھی ڈسکلیشن کی طرف جائیں, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ مزید خرابی کی طرف جا سکتا ہے, اور اگر ایران گر جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے اور یہ عرب ریاستوں کے لیے بھی خطرہ ہے, کیونکہ اسرائیل کا اگلا جو ٹارگٹ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی عرب ریاستیں اور پاکستان ہو سکتا ہے. اسی طرح ابنائے ہرمز میں جو ہے وہ آج صبح جو یعنی کہ منڈے کی جو صبح تھی اس میں 2 چینی جو ٹینکرز ہیں آئل لے کے جانے والے, ان کو ایران نے اجازت دی ہے, اور وہاں سے وہ 2 ٹینکرز جو ہیں وہ تیل لے کے چائنا کی طرف روانہ ہوئے ہیں. ناظرین, اب یہی لگتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ڈیسکلیشن کی طرف جاتی نظر نہیں آ رہی ہے, کیونکہ ٹرمپ نے جو ایسے 15 مطالبات جو ایران کے سامنے رکھے ہیں کہ ایران اس کو منوعن تسلیم کرے, وہ مطالبات ان ایکسیپٹیبل ہے ایرانی قیادت کے لیے. کیا انہوں نے اتنے عرصے سے یہ جو ریزسٹنس اس وار میں تقریباً 1 مہینہ ہونے والا ہے, یہ شو کی, یہ اس لیے شو نہیں کی کہ وہ امریکہ کے تمام 15 مطالبات کو مان لیں اور بدلے میں وہ کچھ نہ لے کے جائیں, اور امریکہ بعد میں اسرائیل کے ساتھ مل کے دوبارہ جو ہے وہ ایران پر حملہ کر دے. اس وقت ایران امریکہ اور اسرائیل کو ایک ایسا سبق دینا چاہتا ہے تاکہ ایران پر کسی قسم کی جو ہے وہ دوبارہ چڑھائی نہ کی جا سکے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے. تو اور ایران اس وقت پوری خود مختاری چاہتا ہے تاکہ کل کو جو جنگ ہے وہ کسی کروٹ بیٹھتی ہے اور ڈیسکلیشن کی طرف دنیا آتی ہے تو ایران ایک خود مختار ملک کی طرح اپنے آئل کو جو وہ مختلف ممالک میں یورپین ممالک سمیت ایکسپورٹ کر سکے, اور جو 50 سالہ جو انفراسٹرکچر کا ایران کا نقصان ہو گیا, ایران کی اندر جو ایک قلت آ چکی ہے, ٹھیک ہے, اس کی اکانومی مزید جو ہے وہ کریش کر چکی ہے, وہ اس سے نکل سکے. although یہ ناممکن ہے, ناممکن اس وجہ سے ہے کہ مجھے نہیں لگتا, اور بہت سے ڈیفنس انالسٹ بھی اس چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں لگتا کہ یہ جنگ جو ہے وہ کسی کروٹ بیٹھے گی اور ڈیسکلیشن کا کوئی معاملہ ہوگا. امریکہ کی اس خطے میں بڑی پیش رفت اور جو ہے وہ مختلف بحری بیڑوں کو اس طرف لے کے آنا, اس خطے میں لے کے آنا, امید ہے یعنی کہ کہا یہی جا رہا ہے کہ 10 سے 14 اپریل کے درمیان جو ہے تمام کے تمام بحری بیڑے جو ہیں وہ اس مڈل ایسٹ کے پاس پہنچ جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے امریکہ اپنی پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ ایران پر حملہ کرے گا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب امریکہ پوری قوت کے ساتھ ایران پر حملہ آور ہوگا تو کیا ایران کی رجیم جو 1 ماہ کی جنگ کے طویل بعد بھی نہیں گر سکی, کیا وہ اس وقت گر جائے گی؟ اور اس کے بعد اگر امریکہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ وہ اپنے پیراٹروپرز جو ہیں وہ گراؤنڈ آپریشنز کے لیے اتارے گا, تو کیا وہ جو پیراٹروپرز ہیں وہ اس جنگ کو برداشت کر سکیں گے؟ کیا امریکہ کے اوپر ٹرمپ کے اوپر یہ دباؤ نہیں آئے گا جب بیگز جو ہیں وہ لاشوں کے بھرے ہوئے واپس جائیں گے امریکہ, تو کیا ریاکشن وہاں کی عوام اور وہاں کی
जो ट्रंप को जिन्होंने वोट दिया, जो ट्रंप के वोटर्स हैं, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन होगा। तो ट्रंप इस वक्त सिर्फ अपनी एक ईगो और ज़ायनिस्ट रजीम को फॉलो करने की एक शक्ल में लगा हुआ है, और वो यही चाहता है कि किसी तरीके से ये जंग एस्केलेशन की तरफ जाए। बेसिकली इसराइल ये चाहता है, क्योंकि अगर आज लेट्स सपोज एक जंग बंदी किसी हवाले से हो जाती है, तो इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है वो बहुत पीछे चला जाएगा। इवन के मुस्लिम दुनिया को भी ये चीज बावर हो जाएगी कि इस खिते में जो बड़ी ताकत मौजूद है वो ईरान है। तो ये इसराइल किसी सूरत भी नहीं चाहता। इसराइल का हर सूरत प्लान है कि वो ग्रेटर इसराइल को हर सूरत जो है वो मुकम्मल करे, और इसी के लिए वो ट्रंप को जो है वो एप्स्टीन फाइल्स के जरिए जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, और ये जंग रुकती किसी सूरत नजर नहीं आती। अगर हम हदीस मुबारका की नजर से भी देखें, जो एंड ऑफ टाइम्स की प्रोफेसीज और हदीस हैं, तो उसके मुताबिक भी हमें कुछ ऐसी ही शक्ल नजर आती है। अगर ये जंग मजीद डीएस्केलेशन की मजीद एस्केलेशन की तरफ जाती है, तो इसके नतीजे में जो अरब रियासतें इस जंग में शामिल होंगी उनकी तबाही तो यकीनी है, और इसके साथ जो अरब रियासतें इस जंग में शामिल नहीं होंगी लेकिन अमेरिकन एसेट्स वहां पर मौजूद है, उनकी तबाही भी यकीनी है। मुमकिन है कि इसराइल इस जंग के जरिए अरबों में भी एक खाना जंगी की सूरत हाल पैदा कर दे, और फिर मुझे वो हदीस नजर आती है कि एक बादशाह की मौत होगी और उसके 3 औलादें बादशाह के लिए जंग कर रही होंगी, तो एक शख्स फितने के दौर में मदीना से भागता हुआ मक्के की तरफ आएगा, और कुछ लोग उसकी बाजोरे बाजू बैत करेंगे। वो इस चीज को पसंद नहीं करेगा, लेकिन लोग उसकी बैत करेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर खिलाफत किसी को नहीं मिलेगी, खिलाफत सिर्फ मेहदी को मिलेगी। तो क्या ये हालात वाकई उस तरफ जा रहे हैं? हमें एज अ मुस्लिम इस चीज पर नजर रखनी चाहिए, और मुस्लिम हुक्मरानों को भी इस चीज की तरफ सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये वही वक्त हो और इमामुल महदी का ज़हूर हो जाए, और हम जो है वो इसी कशमकश में हो कि हम अमेरिकन साइड पर हैं या हम जो है वो न्यूट्रल हैं। हमें इस चीज को सोचना होगा कि हमारा स्टांस क्या होना चाहिए इस वक्त, और हमें अपनी सफारती और हर लिहाज से अपने मुल्क ईरान को सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हम जंग में उतर जाए ईरान के साथ, ईरान की हमायत में, लेकिन हमें एक ऐसा स्टांस जरूर लेना होगा तमाम मुस्लिम मुल्कों को कि अगर हम इस जंग में ईरान के खिलाफ यानी कि ईरान के साथ नहीं लड़ सकते, तो एटलीस्ट ईरान के लिए आसानियां जरूर पैदा करनी चाहिए। तमाम की तमाम मशरिक वस्ता में जो अमेरिकन बेसिस हैं वो खत्म होनी चाहिए, और उन अरब रियासतों की तरफ से ये पुकार होनी चाहिए कि हमें आप किसी भी सूरत जो है वो आपकी बेसिस दरकार नहीं है, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट आपके मुल्कों में है वो हमें वापस चाहिए, वो हम निकाल लेंगे। तो अब तक ऐसी कोई आवाज नजर नहीं आती। तो मुझे तो यही लगता है कि जो अरबों की तबाही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी, वैलुल लिल अरब, वैलुल लिल अरब, कि अरबों की तबाही आ गई, अरबों की तबाही आ गई उस फितने से जो बहुत करीब पहुंच चुका है। तो लगता है ऐसा ही है कि आलम अरब अपनी उस तबाही के करीब पहुंच चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।